اگر آپ نے سیکولرزم کو اڈاپٹ کر لیا ہے تو پھر سیکولرزم کے جو بھی تقاضے ہیں وہ تو آپ کو پورے کرنے پڑیں گے. تو اس میں نہ اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے نہ آخرت کا ذکر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سائنٹیفک میتھڈ سے یہ پروو نہیں ہو سکا ابھی تک کہ جب سیل ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائے تو وہ دوبارہ بھی زندہ ہو سکتا ہے. لہذا آخرت بھی گئی، اللہ بھی گیا، آخرت بھی گئی. پھر فرشتے بھی نظر آنے والے وجود نہیں ہیں، وہ بھی گئے، جنات بھی گئے، اور فرشتہ گیا تو وہی بھی گئی. تو اصل جو زہر ہے سیکولرزم کا وہ کیا ہے؟ وہ نظام تعلیم میں ہے. اب کیا ہوگا؟ وہ جو اسٹیٹ کی سطح پر یا لاز کی سطح پر اللہ کو ماننے کی اجازت بھی دی جائے گی تو وہ کس اللہ کو ماننے کی اجازت دی جائے گی؟ پہلی بات تو یہ کہ کہا جائے گا ٹھیک ہے اللہ کو ماننا ہے تو مان لو، محمد کو رسول ماننا، ہاں مان لو، ٹھیک ہے، وی ڈونٹ مائنڈ. وہ بڑے سچے انسان تھے، بہت نیک تھے، بڑے دیانتدار تھے، کبھی دھوکہ نہیں دیا، بڑے خوش اخلاق تھے. وہ عورت جو ان پر کوڑا پھینکا کرتی تھی اس کی بھی تیمارداری کے لیے چلے گئے تھے. مطلب کیا ہے؟ بہت عظیم انسان تھے، لیکن نبی ماننے پر انسسٹ نہ کرو. اس لیے کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانو گے، اللہ کا رسول مانو گے، تو پھر ان کی پیروی پر انسسٹ کرو گے، ان کا ہر حکم ماننے پر انسسٹ کرو گے. یہ نہیں ہم اجازت دیں گے. ہم کیا کہیں گے کہ تم اپنا قانون خود بناؤ، اس میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہ ہو. Believe that laws and education should be based on facts and science, etc. اب فیکٹ کے ساتھ ایک اور لفظ آتا ہے فیکٹس اینڈ فگرز، یعنی قانون سازی فیکٹس اینڈ فگرز کی بنیاد پر تو ہو سکتی ہے لیکن مذہب کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ امریکہ کی عظیم اکثریت عیسائیوں پر مشتمل ہے. کچھ سال پہلے امریکہ میں ایک قانون پاس ہوا تھا، پروہیبیشن ایکٹ، جس کے تحت شراب بین کر دی گئی تھی. اب بائبل میں بھی شراب حرام ہے، لیکن اس قانون کا جو ریفرنس تھا، آتا نا بل آتا نا کوئی پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ بیٹھے بٹھائے تو قانون نہیں پاس کر سکتی، اس کے پاس کوئی ریفرنس جاتا ہے، پھر اس ریفرنس پر وہ گفتگو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اور پھر قانون سازی کرتی ہے پارلیمنٹ. وہ ریفرنس کیا تھا؟ وہ بائبل نہیں تھی. ریفرنس کیا تھا؟ فیکٹس اینڈ فگرز، کہ اس سے ہر سال اتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اتنی اموات واقع ہوتی ہیں، ہاسپٹل پر اتنا برڈن بڑھ جاتا ہے، پولیس کا اتنا کام بڑھ جاتا ہے، لہذا اس کو بین کر دیا جائے. تو ریفرنس کیا تھا؟ فیکٹس اینڈ فگرز، ناٹ بائبل، ناٹ کرسچن. یہ ہے سیکولرزم. بہت خطرناک شے ہے، یعنی اس کی ونڈو ڈریسنگ. بظاہر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تمام مذاہب کو کھلی چھٹی دیتے ہیں، لیکن نظام تعلیم کے ذریعے وہ کسی بچے کو اس قابل ہی نہیں چھوڑتے کہ وہ اللہ کو مانے. لیکن جو اصل طالب علم ہوتا ہے، علم کا طالب، وہ تو ہر بات کو سمجھ پر پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ سب نے وہ گفتگو سنی ہدایت پر، لیکن اس نوجوان نے اس پر کوشچن کیا، یعنی سمجھنے کی کوشش کی نا. تو اچھا طالب علم تو وہی ہوتا ہے کہ جو بات کو سمجھ کے پڑھتا ہے. لیکن اب جس نے یہ سائنس کی تعلیم یا سیکولر ایجوکیشن سمجھ کر پڑھ لی اور اس کا مائنڈ سیٹ بن گیا، مائنڈ سیٹ کا لفظ ہم استعمال ہوتا نا آج، میں نے زور دے کر کہا ہے، جس کا مائنڈ سیٹ بن گیا کہ جو چیز حواس خمسہ کی گرفت میں نہ آئے، حواس خمسہ ویریفائی نہ کر سکیں یا سائنٹیفک میتھڈ سے پروو نہ ہو سکے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کبھی اللہ کو مانے گا؟ نیور. اب سمجھ میں آئے گا علامہ اقبال کا وہ شعر آپ کو کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. اہل مدرسہ سے مراد یہاں سکول ہے، دینی مدرسہ نہیں ہے، وہ سکول کا اردو ترجمہ مدرسہ. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اور اکبر الہ آبادی نے اپنے ظریفانہ انداز میں کہا کہ یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. اور ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم،
کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. یعنی بڑے الہاد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے انکار کو. ملحد اللہ کا انکار کرنے والا, اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والا. تو ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, یعنی ہمیں دھوکہ کیا ہوا کہ جی ہم سائنس کی تعلیم حاصل کریں گے, ڈاکٹر بن جائیں گے, انجینئر بن جائیں گے, سائنٹسٹ بن جائیں گے اور ہم اکنامکلی ویل آف ہو جائیں گے. یہی ہوتا نا شوق. لیکن وہ سائنس کی تعلیم جب ہم نے پڑھ لی اور واقعی وہ ہمیں سمجھ میں آ گئی بات, تو سمجھ کے آئی کہ جو چیز ہماری خواص خمسہ کی گرفت میں نہ, اس کا وجود ہی کوئی نہیں, تو اللہ تعالیٰ کا کبھی میں مان سکوں. لہذا جو بھی ذہین بچہ اس نظام تعلیم میں پڑھ کے نکلتا ہے وہ اللہ کا باغی ہوتا ہے, مذہب کا باغی ہوتا ہے. وہ کوئی تو مذاق اڑاتا ہے, ریلیجن از the opium of the masses. عام بھیڑ بکریوں کی طرح جو لوگ ہیں, یہ ان کو نیند کی گولی جو ہے وہ ان کے لیے افہیم ہے کہ وہ ذرا ٹرینکولائز ہو جائیں اور چیزوں کو کوسچن کرنا چھوڑ دیں, سو جائیں, ڈوری دے کے سلانے کے لیے. عام جو خواص ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ان کے لیے مذہب نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ I was born with no religion, مذاق اڑاتا ہے, زیر لب مسکراتا ہے. ان میں سے بھی جو دو قسم کے لوگ ہیں, ان میں سے جو شریف ہوتا ہے خاندانی روایات کے تحت, وہ اپنے ماں باپ کے کہنے پر نماز بھی پڑھ لیتا ہے, اگرچہ مانتا نہیں اللہ کو, لیکن خاندانی روایت پر عمل کرتے ہوئے نماز روزہ بھی کر لیتا ہے, لیکن اس کے دل میں بھی الہاد ہوتا ہے. اور جو ان میں سے باغی ہوتا ہے وہ کھل کر کہہ دیتا ہے. قرآن مجید میں ذکر ہے یہ کہ دو قسم کے بتائے گئے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کروں اور یہ کروں. اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو اپنے والدین کے سامنے اکڑتا ہے اور اس کے والدین جو ہیں اس کی منتیں کرتے ہیں, ویلک آمن, تیرا ستیہ ناس ہو, ایمان لے آ, اور وہ اکڑتا رہتا ہے ان کے سامنے. تو یہ مائنڈ سیٹ, اگر کسی انسان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ سائنٹیفک ہو جائے, فیکٹ, سائنٹیفک ٹرمز میں فیکٹ بیسڈ ہو جائے, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مان سکتا. تو کہا جائے کہ جی بے شک ہم نہیں کیا مانتے, we don't mind کہ whether someone believes in God or he doesn't, he believes in one God or 10 gods, لیکن نظام تعلیم کے ذریعے سے جب انہوں نے ٹیکہ ہی ایسا لگا دیا کہ جس سے وہ اللہ کو مان ہی نہیں سکتا, تو پھر یہ ہے اصل زہر سیکولرزم. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.